تو دو چیزیں، پورے قرآن، پورے ذخیرہ حدیث میں کسی جگہ پر بھی حلالہ ورڈ ہی نہیں آیا ہوا۔ نمبر دو، پورے قرآن اور حدیث کے اندر جس پروسیجر کو اسلام کی طرف منسوب کر کے یہ بلیم کرتے ہیں، اسلام اس پروسیجر کو کیٹاگوریکل حرام پروہیبٹڈ کرتا ہے، نشد کرتا ہے، کیٹاگوریکل اس پروسیجر کو جس کو یہ منسوب کرتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ون، ایسا حلال یعنی ایسا پروسیجر جس کو یہ حلالہ بول رہے ہیں، اور یاد رکھیں جب بھی میں ورڈ یہ حلالہ بولوں گا یہ اس لیے بولوں گا تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ میں کس پروسیجر کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یاد رکھنا آپ۔ تو ایک ہے قرآنک پروسیجر اور ایک ہے حلالہ پروسیجر، یہ دو میں فرق ہے۔ حلالہ پروسیجر حرام ہے، قرآنک پروسیجر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آیا وہ ہے بھی یا نہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں بلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے فرق کرنا۔ حلالہ کے حرام ہونے کے پیچھے دو وجہ ہیں، یعنی دو ریزنز ہیں جس وجہ سے وہ حرام ہوتا ہے، قرآن سے اور حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ نمبر ون، پلانڈ طریقے سے اس نیت کے ساتھ نکاح کرنا کہ طلاق ہونے کے بعد یہ پہلے شوہر کے پاس واپس آئے گی۔ نمبر ون، پلانڈ نکاح یہ حرام ہے۔ پلانڈ نکاح اس نیت کے ساتھ کہ اس کو طلاق دے کر پچھلے شوہر کے لیے حلال کیا جائے گا، یہ حرام ہے اسلام میں۔ اسی بیس پر ہمیں کہتے ہیں نا، تو حلالہ جو پاپولر ورژن آپ کے سامنے اسلام کو بلیم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اسلام نے اس کو حرام کر دیا۔ پلانڈ یہ آؤٹ ہو گیا۔ نمبر دو، پلانڈ طریقے سے یہ نکاح میں اپنا ذہن میں رکھنا کہ اس میں انٹرکورس نہیں ہوگا، یہ دو وجہ ہیں۔ اب آپ سوچ کر حیران ہوگے کہ یار یہ تو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ حلالہ اگر کوئی کرے گی لڑکی تو اس کو تو انٹرکورس اور سیکشول ہونا پڑے گا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اسلام نے ایسے نکاح کو جس میں پلانڈ طلاق انوالو ہو، نمبر دو پلانڈ طریقے سے نکاح ہو اور طلاق ہو اور اس میں انٹرکورس نہ ہو، اس چیز کو بھی حرام سمجھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے یہ چیز حرام ہے حلالہ، ان دو بیسس پر۔ اب سننے کی بات ہے، مثال کے طور پر یہ جھٹکے انداز میں سنیے گا، کامن سینس یوز کرنا، ایک عورت اور ایک مرد جن کی آپس میں سپریشن ہو چکی ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے کے پاس واپس آنا چاہیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک میل اور ایک فیمیل دونوں جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے پاس آنا چاہتے ہیں الاؤ کریں کسی تیسرے بندے کے ساتھ اس نیت کے ساتھ شادی کرنا کہ صرف نکاح ہوگا، طلاق ہوگی، سیکشول انٹرکورس نہیں ہوگا، تمہارے پاس واپس آ جائیں گے؟ یہ صورت ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی میل یہ کہے کہ ہاں میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم میرے پاس واپس آؤ، ہاں اب تم جاؤ کسی دوسرے بندے کے ساتھ جا کے سو کے شادی کر کے طلاق لے کر سو کر پھر واپس آؤ گی، تب یہ تو حرام ہوگا، اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے پریکٹیکلی، کامنلی۔ لہذا اسلام نے، یعنی ایموشنلی یہ پوائنٹ رکھ رہا ہوں، ایموشنل، کہ ایک سائیکالوجی میل کی یا فیمیل کی کیا کہتی ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اگر ان دونوں نے آپس میں واپس آنا ہوتا تو پوائنٹ نمبر ون وہ ایک دوسرے کو طلاق ہی نہ دیتے، پوائنٹ نمبر دو وہ کسی دوسرے سے نکاح ہی نہ کرتی، پلانڈ، کیونکہ اس کو پتا ہوتا کہ اگر میں نے پلانڈ نکاح کیا مجھے سونا پڑے گا۔ سمپل رکھ رہا ہوں، لہذا یہ دو پوائنٹس نکل کر سامنے آتے ہیں۔ حلالے کی حرمت کے پیچھے جو میری کم مائیگی کا انالیسز ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پوائنٹ نمبر ون، پلانڈ طریقے سے نکاح اور ڈیورس پلان کر، اس چیز کو اسلام نے منع کر دیا۔ نمبر دو، پلانڈ طریقے کے اندر سیکشل انٹرکورس کو انوالو نہ کرنا، اس چیز کو بھی اسلام نے حرام کر دیا۔ تو دو بیسس کے اوپر حلالہ حرام ہو گیا، اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن اور سنہ کی بات ہے جو ہم سمجھیں۔ چلیں، یہ تو ہو گیا حلالے کے اس کی ایٹمولوجی یا اس کی پیچھے جو اس کی فلسفی ہے یا جو اس کے پیچھے پروسیجر ہے اس کے اوپر بات، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے
وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کا پھر پروسیجر کیا ہے، کیونکہ ہم نے بولا قرآن کا پروسیجر، ایک مرد اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے، طلاق بائن، علیحدگی کی، ٹھیک ہے نا، یہ مسلمز کو فقہ، جو فقہ جانتے ہیں ان کو یہ ٹرم سمجھ آ جائے گی، آسان لفظوں میں کر لیتے ہیں، ایسی طلاق جس کے بعد مرد اور عورت ایک دوسرے پر حرام ہو جائے، وہ میاں بیوی جو پہلے میاں بیوی تھے اس طلاق کے بعد ایک دوسرے پر حرام ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ایسی صورت میں وہ مرد اپنی زندگی جینے لگا، وہ عورت اپنی زندگی جینے لگی، دونوں نے اپنی زندگی شروع کی، سال بعد، 2 سال بعد، 6 مہینے بعد، 5 مہینے بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد، 15 سال بعد، اینی ٹائم وہ عورت یا بیوہ ہو گئی یا ڈیورسی ہو گئی، اس کو لگتا ہے کہ اب میں چونکہ پھر دوبارہ سنگل ہوئی ہوں، وڈو بنی ہوں یا ڈیورسی بنی ہوں، میں اپنے پہلے خاوند کے پاس چلی جاتی ہوں، کیونکہ اس سے میرے بچے بھی ہیں، وہ میری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، یعنی اس طرح کی کچھ سین، یعنی میں آپ کو ایک سینیریو دے رہا ہوں، ہائپوتھیٹیکل سچویشن، obviously جب ہم نے کسی پروسیجر کو ڈسکس کرنا ہے تو ہائپوتھیٹیکل رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، تبھی ہم اس کو امپلیمنٹ کر پائیں گے، اس طرح اگر ہو، وہ عورت اپنے خاوند کے پاس واپس آ سکتی ہے، اس میں مجھے بتاؤ کس جگہ پر کوئی پلان ہے اور کس جگہ پر جو دوسرا نکاح اس عورت نے کیا تھا اس کے اندر فورسڈ یا ان ولنگلی انٹرکورس ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں یاد رکھنا ہے، فورسڈ انٹرکورس ہو تو بھی حرام ہے، اور کسی نکاح کے اندر انٹینشن یہ ہو کہ ہم نے انٹرکورس نہیں کرنا، نکاح کرنے کے فوراً بعد طلاق ہو جائے گی، اس کے بعد میں واپس چلی جاؤں گی، یہ بھی حرام ہے، دونوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر نہ جبری نکاح ہوتا ہے، نہ جبری ہم بستری ہوتی ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ دوسرا، نہ اسلام کے اندر کوئی ایسا نکاح ہوتا ہے جو صرف پیپر میرج ہو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو حلالہ جو کہ حرام کیا اسلام نے بیسیکلی پیپر میرج کنسیڈر ہوتا تھا، پیپر میرج، ایسا نکاح جس کے اندر انٹر کورس نہ ہو یہ بھی حرام ہے، یاد رکھنا۔ پلانڈ، ایسا نہیں کہ بوڑھے ہو گئے ہیں یا اب ضرورت فیل نہیں ہوتی، ایسا نکاح نہیں، پلانڈ، وہ غلط یہاں سے نہ پک کر لے، اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایسا نکاح جس کے اندر پلانڈ ہو کہ ہم نے ڈیورس دے دینی ہے، نمبر 2، ایسا نکاح جس کے اندر پلانڈ ہو کہ ہم نے صرف پیپر میرج کی ہے، اس کے بعد ڈیورس لے کے میں تم سے الگ ہو جاؤں گی، انٹر کورس اس کے اندر نہ ہو، پلانڈ کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، وہ حرام ہے۔ یہ چیز ہے جس کی، اب یہ میں نے ساری بات یہ سٹریس دے کے کیوں کی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو حدیث میں اللہ کے رسول نے چاشنی چکھنے کے حوالے سے ذکر کیا تھا، یہ ہے حقیقت، اب آپ کو سمجھ آئے گی۔ آئیے بیس سمجھ لیا آپ نے، تو چلیں ہم پہلے قرآن کے پروسیجر جو ہے اس کو سامنے لے کر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں رکھیں گے جس میں آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ قرآن کے پروسیجر کے ساتھ ساتھ جو حلالے کی حرمت ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے۔ یہ دیکھیں سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس نمبر ہے 230۔ 230 پڑھنے سے پہلے آپ کو یعنی ایک آیت، چلے 229 پڑھنا ضروری ہے، تیزی سے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ کانٹیکسٹ ہے یہاں پر، ان ورڈ یوز ہوا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ پیچھے جڑتا ہے اپنی شرط کی وجہ سے، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ اسے طلاق، اگر کیا مطلب، کانٹیکسٹ ہے پورا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے جس وجہ سے کہا if this happens، if this happens، so یہ کرنا ہے، if کیوں کہا گیا ہے اس کے پیچھے 229 ہے۔ طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی جس کے بعد آپ رو فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، تو اچھے طریقے سے پھر وہ بیوی بنی رہے، او تسریح بِإِحْسَان، یہ کبھی نہیں پڑھیں گے، یہ آیت میں اس لیے شامل کر رہا ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی اگر آیت شامل کر لی جائے تو برا نہیں ہوگا، کم از کم یہاں سے مثل الذی علیہن ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم، یہ چیز یہاں سے ٹھیک، اچھا یہ دیکھنا تھا،
عورتوں کا مردوں پر وہی سب کچھ حق ہے جو مردوں کا عورتوں پر ہے. قرآن یہ کہتا ہے، یہ نہیں کبھی پڑھیں گے، قرآن یہ کہتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی وہی رائٹس ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، صرف چند چیزوں کے اندر مردوں کو درجہ دے دیا گیا ہے. فضیلت ہے عورتوں پر، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی دوسری آیت سورہ نساء کے اندر بیان کیا گیا ہے، قوامون علی النساء، جس بما انفق، اس طرح کے الفاظ ہیں جس بیس پر وہ تم پر ایکسپینس کرتے ہیں. یعنی اسلام میں جو ایکسپینس ہے، فائنینشیل ایکسپینڈیچرز ہیں، اسی طریقے سے سپورٹ ہے، سوشل ویلفیئر، وہ مرد کے اوپر ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے. لہذا مرد کا درجہ ہوگا. مرد منہ کالا کرے گا، مرد زخم کھائے گا، مرد بدتمیزیاں برداشت کرے گا، مرد بلی ہوگا، مرد آفس کا ہیکٹک بیہیویئر برداشت کرے گا، ٹریول کرے گا، دھوپ برداشت کرے گا، بیمار پڑے گا. تو تم کھاؤ گی. اسلام نے یہ پروسیجر رکھا ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اس دوران میں تم اچھے سے روک لو، یا پھر اس عورت کو احسان کے ساتھ. یہ دیکھ، طلاق رجعی یعنی طلاق رجعی، جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، یہ ٹرانسلیشن بیسیکلی انہوں نے کر دی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے 2 ہی مرتبہ ہے. اس کے بعد یا تو شریعت کے مطابق روک ہی لینا چاہیے، یا حسن سلوک سے تیسری دفعہ بالکل رخصت کر دینا چاہیے. اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں عورت آپ کے پاس رکے یا عورت آپ کی زندگی سے جائے، دونوں صورتوں میں آپ نے عزت کرنی ہے. یہ دیکھ، روکنا ہے تو بھی معروف اس کے سٹینڈرڈ کے ساتھ، اور اگر جانے دینا ہے تو احسان. کیا خوبصورت ورڈ استعمال کیا. کاش اسلامو فوبس تھوڑی بہت عربی پڑھ لیتے، ان کو پتا چلتا. قرآن کہہ سکتا تھا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ او تَصْرِيحٌ بِمَعْرُوفٍ. نہیں، نقطہ چیک کریں. جن کو عربی آتی ہے اس کو اس نقطے کی لذت آئے گی، ان کو اس کی چاشنی کا پتا چلے گا. یہ نقطہ چیک کرو جو قرآن نے رکھا ہے. قرآن کہہ سکتا تھا کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ او تَصْرِيحٌ بِمَعْرُوفٍ. نہیں، قرآن نے کہا اپنے پاس روک کر رکھنا ہے نا، تو پھر سٹینڈرڈ کو فالو کرو. اور اگر جا رہی ہے نا تم سے دور، تو پھر سر پر ہاتھ رکھ کر اضافی ایڈیشنل اس کو سپورٹ اور ہیلپ کر کے، اور اس کو جناب کمفرٹ کر کے، اس کے ساتھ کوآپریٹ کر کے اس کو بھیجنا ہے. یہ ہے قرآن کا نقطہ. یہ ورڈز فیصلہ کرتے ہیں. اور جس کو نہیں پتا وہ احسان جا کر پڑھ لے. احسان کسے کہتے ہیں؟ الجزاء الاحسان الا الاحسان. یہ ہے قرآن. اب اگر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، دونوں شامل ہیں بیچ میں، دونوں ایک جگہ پر بھی مرد کو عورت سے الگ یا عورت کو مرد سے الگ نہیں کیا گیا. تو اگر ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں کر سکیں گے، تو پھر عورت جو ہے نا وہ یہ کر سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ مرد سے خلا لے لے، اس کو کہے دیکھو تم نے مجھے حق مہر دیا تھا، مجھے پراپرٹی دی، مجھے اتنے گفٹس دیے، میں اس میں سے تمہیں کچھ دیتی ہوں، پلیز تم میری جان چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. سو بسم اللہ، جا سکتی ہے. اس کو کہا گیا کہ اگر کوئی اس حدود کو ان نیموں کا النگھن کرے گا نا، وہ اتیاچار کر رہا، وہ انیائے کر رہا ہوگا. یہ لکھا ہوا ہے. اب آتی ہے وہ پروسیجر جس کو عام طور پر حلالہ کے کانٹیکسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. یہ حلالہ نہیں ہے بلکہ قرآنک پروسیجر ہے. حلالہ ورڈ اور ہے جو کہ پروسیجر ہم نے آپ کو بتایا وہ بالکل حرام ہے. ابھی اس کی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. کیوں حرام ہے؟ میں نے 2 وجہ بتائی تھی. آئی ریپیٹ، 2 وجہ حلالے کے حرام. نمبر 1 پلانڈ نکاح، نمبر 2 پلانڈ طریقے سے یہ کہنا کہ انٹرکورس نہیں ہوگا یا فورسفلی ہوگا. یہ دونوں چیزیں جس چیز کے اندر پائی جائیں وہ حرام ہو جائے گی نکاح کے کانٹیکسٹ میں. پلانڈ، ٹھیک ہے نا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 آپ کے سامنے. فَإِن، کیوں میں نے کہا تھا یہ پلانڈ، یہ شرط کہاں سے آئی ابھی پتہ چل جائے گا. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. نقطہ چیک کرنا ہے. اگر وہ مرد طلاق مرتان کے بعد پھر اس عورت کو طلاق دے دے،
تو وہ عورت اس چیز کے بعد اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی. فلا تحلو، تو عورت حلال نہیں رہے گی اس مرد کے لیے، من بعد، اس طلاق کے بعد. اب آپ نے سننا ہے جو میں نقطہ نکال رہا ہوں کہ حلالہ کیوں حرام ہے اور قرآن کے پروسیجر میں کیا فرق ہے. تو لہذا قرآن کو بلیم نہیں، جو مسلمان غلط کر رہے ہیں ان کو بلیم ہونا چاہیے. اور ہم آخر میں بات رکھیں گے جب حلالہ کے ایشو کو کنکلوڈ کرتے ہیں، ہمارا سٹینڈ، ہمارا نریٹو کیا ہے، گو ٹوک. ٹھیک ہے نا. اب یہاں کیا نقطہ ہے، حتی تنکحا زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے جو کہ اس کے علاوہ ہے نکاح کر لے، اپنے دوسرے ہسبینڈ کو چن لے. یہاں ایک ورڈ یوز ہوا ہے، حتی تنکحا. اس سے پتا چلتا ہے، یہ نقطہ چیک کرنا، اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں حلالے کا وہ پروسیجر جو پلانڈ ہو، فورسفلی ہو، عورت کی ول کے خلاف ہو، حرام ہے. کیسے؟ یہاں صیغہ استعمال ہوا ہے حتی تنکح زوجن، یہ کہا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کر لے. اگر ان کا پروسیجر حلالے والا جس کو یہ اسلام فوب اسلام پر تھوپتے ہیں ہوتا، تو یہاں ہونا چاہیے تھا حتی ینکحہا، ینکحہا، یہاں تک کہ وہ مرد اس کا دوسرا نکاح کروا دے کسی دوسرے مرد کے ساتھ. یہ صیغہ ہونا چاہیے تھا عربی زبان میں، مگر یہاں پر فائل بنایا گیا ہے عورت کو. اس کا مطلب ہے عورت اپنا نکاح خود کرے گی، عورت اپنی ول سے اپنا حلالہ کروائے گی ان کے پروسیجر کے مطابق نہیں. یہ تو حلالے کے پروسیجر میں دکھاتے ہیں عورت کو رسیاں ڈال کر گھسیٹ کر لایا جا رہا ہے، تو اسلام میں تو حرام ہو گیا آٹومیٹکلی. قرآن کے اس پروسیجر میں وہ فٹ ہی نہیں بیٹھ رہا. اگر یہ ہوتا حتی ینکحہا زوجن غیرہ، یہاں تک کہ اس کا پتی اس کا دوسرے بندے سے نکاح کروا دے، ایسا تو نہیں ہے. فائل ہے خود عورت، فائل خود عورت ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا ایک اور لے لیں نقطہ، حدیث میں آیا ہے کہ 2 طرح کی عورتوں کا ولی وہ خود ہوگی، اپنی شادی وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے. نمبر 1 مطلقہ، ڈیورسی. نمبر 2 وڈو. اسلام میں ایک عورت اگر بیوہ ہو جائے یا کسی عورت کو ڈیورس ہو جائے، وہ شادی اپنی مرضی سے کر سکتی ہے. کوئی ولی اس کی فورسفلی نہ اس کی شادی روک سکتا ہے نہ اس کی شادی کروا سکتا ہے. اس سے بھی پتا چل گیا کہ حلالہ فورسفلی جو پروسیجر میں بتایا گیا ہے پلانڈ طریقے سے، قرآن کی اس آیت سے بھی حرام ہو گیا اور قرآن کے اوور آل پروسیجر سے بھی وہ حرام ہو گیا. لہذا بالکل وہ چیز اسلام کے اصول کے مطابق فٹ نہیں بیٹھتی. اب آگے دوسرا نقطہ، نمبر 1 پلانڈ طریقے سے نکاح نہیں ہوگا اس عورت کا. نمبر 2 اب وہ دوسرا نقطہ آنے لگا جو میں رکھا تھا، فَإِن طَلَّقَهَا، فَإِن طَلَّقَهَا. سوال یہ ہے طلاق تو مرتان تھی اور تیسری کے بعد طلاق بائن ہوئی ہے تو الگ ہو گئی، یہ طلاق کون دے رہا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے یہ طلاق وہ شخص دے رہا ہے جس سے پوری رضامندی اور پوری حسن سلوک اور اسلوبی کے ساتھ اس عورت نے اپنی اچھا اور اس مرد نے اپنی اچھا سے شادی عورت سے کی، وہ طلاق دے گا. یہاں سے بھی ایک نقطہ سمجھ آیا، سامنے آیا کہ وہ مرد طلاق دے گا نہ کہ طلاق دلوائی جائے گی. اس حلالے کے پروسیجر میں جس کو اسلام کے بلیم کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں، وہاں یہ اجازت ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ کانٹریکٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی نکاح ہو جائے گا اگلے دن یہ مرد جو ہے فلاں یا دوسرے دن یا چوتھے دن جب بھی جو یہ بلیم ڈالتے ہیں اسلام پر، وہ مرد کی طلاق ہوگی، وہ طلاق دے گا. وہ فورس ہے. یاد رکھیں نہ جبر میں نکاح ہوتا ہے نہ جبر میں طلاق ہوتی ہے، کہ پورے ہوش و حواس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اسی طریقے سے یہاں پر آ جائیں، فلا جناح علیہما. تو پھر یہ ہے قرآن کا پروسیجر، جب یہ معاملہ ہو گیا کہ اس عورت نے اپنی اچھا سے نکاح کر لیا کسی دوسرے بندے سے اور اس بندے سے اس کی طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، فلا جناح، فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ. تو پھر ان پہلے ہسبینڈ اور وائف کے پاس ان پر کوئی بلیم یا کوئی کرائم یا کوئی جرم نہیں ہوگا اگر وہ دوبارہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیں. یہاں ایک ورڈ ہے یہ ان یتراجع، ان یتراجع، یہ بھی
اس بلنڈر کو جو کہ حلالے کے پروسیجر کو اسلام پر قرآن پر تھوپتے ہیں ایکسپوز کرتا ہے. ہندی میں اس کی ٹرانسلیشن کیا آپ کو بتاتا ہوں, یہ دیکھیں, یہ تب البتہ ان میاں بی بی پر باہم میل کر لینے میں کچھ گناہ نہیں ہے. باہم میل, یہ جو باہم ورڈ ہے یہ بیسیکلی این یتراجع کا ترجمہ بنتا ہے. یاد رکھنا چاہیے جو باب تفاعل ہے علم الصرف یعنی عربک گرامر کے کانٹیکسٹ میں, جیسے سنسکرت کے اندر بیسیکلی جو کام ویاکرن کرتا ہے, عربی لنگوسٹک کے اندر علم الصرف وہ کام کرتی ہے. نرکت جو کام کرتا ہے سنسکرت کی لینگویج کے اندر وہ کام عربی زبان میں نحو کرتی ہے, اور جو کام سنسکرت کی گرامر کے اندر ویاکرن کرتا ہے وہ کام عربی گرامر میں علم الصرف کرتی ہے. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ اسلامو فوبز نکھٹوؤں کو کم از کم عربی گرامر کی بھی تھوڑی بہت سمجھ آئے. نہیں یتراجع بیسیکلی یہ بتاتا ہے آپ کو کہ دو پارٹیز ہیں, دو پارٹیز میں دونوں سائیڈز اگر پیور ول کے تحت, اگر پیور کانسنٹ کے تحت ایک دوسرے کے پاس واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی جرم نہیں ہے, وہ واپس آ سکتے ہیں اس نیچرل پروسیجر کو فالو ہوتے ہوئے, پلان نہیں, نیچرل پروسیس کے تحت. اب میرا سوال ہے, اگر ایک عورت کا فورسفلی سارا کچھ کیا جا رہا ہے تو باہمی رضامندی کیسے ہو گئی؟ میوچل کانسنٹ کہاں سے آیا؟ میوچل کانسنٹ تو ختم ہو گیا. یہاں لکھا ہوا ہے این یتراجع, دونوں واپس آنا چاہیں باہم. اس لیے میں نے اس جملے کو اور اس آیت کے پروسیجر کو سامنے رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے باہم میل کر لینے میں, یہ باہم میل. اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فورسفلی کسی بھی پروسیجر کو, یعنی طلاق کے کانٹیکس میں, نکاح کے کانٹیکس میں بالکل بھی نہیں کہا. آگے بڑھتے ہیں, زیادہ نہیں کھینچتا اس میں, آگے بڑھتے ہیں. ان ظنہ, یہاں دیکھیں شرط لگ گئی, یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہر صورت کے اندر قائم ہوگی. ان ظنہ, اگر وہ دونوں یہ یقین رکھتے ہیں ان یقیم حدود اللہ, کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے. یہ نہ ہو کہ سارا زمانہ ایک دوسرے سے دور رہنے کے بعد پھر اس عورت نے دوسرا نکاح کیا, پھر اس کو طلاق ہوئی, طلاق ہونے کے بعد عدت پوری کر کے اپنے نارمل پروسیجر کو فالو کر کے اپنی رضامندی سے واپس آئی اور پھر وہ اللہ کی حدود کی نافرمانی کر دیں. ایسا نہیں کرنا. اب بولا ہے تلک حدود اللہ, یہ حدود اللہ ہی اللہ کی حدود ہیں, یبینھا, وہ اس سے وعدے کرتا ہے لقوم یعلمون, جو قوم علم رکھتی ہے, جانتی ہے. یہ تھا قرآن کا پروسیجر, ون آیت ون ورس جو آپ کے سامنے رکھنا تھا. اس میں کسی جگہ پر بھی آپ کو دو چیزیں نہیں ملیں گی. پوائنٹ نمبر 1, پلانڈ طریقے سے نکاح کرنا, ٹھیک ہے. نمبر 2, فورسفلی انٹرکورس کرنا یا پلانڈ طریقے سے انٹرکورس نہ کرتے ہوئے پیپر میرج کر کے صرف واپس آنا. یہ دونوں چیزیں قرآن کی سائد سے نہیں ملتی. تو بھلا بتاؤ قرآن پر وہ جو پروپیگنڈا مسلمانوں کی غلطی یا مسلمانوں نے جو دھوکا فراڈ کیا, غلطی کر بیٹھے, ٹھوکر کھائی اور اسلام کے خلاف چلے گئے, اس پروسیجر کو آپ لوگ کیسے اسلام اور قرآن کے اوپر تھوپ سکتے ہو الزام لگانے کے لیے جو اس آیت سے نکلتا نہیں. اب چلتے ہیں ہم, یہ تو ہو گیا قرآن کا وہ پروسیجر. اب چلتے ہیں ہم اس چیز کے اوپر کہ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلالے کی جو کہ اسلام کے نام پر تھوپا جاتا ہے خود حرمت ہونے کی ڈیٹیل کے ساتھ بات کر دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے جی؟ جی عامر بھائی نظر آ رہا ہے. جی جی الحمدللہ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, اوکے, جزاک اللہ علی بھائی. اچھا جی, اب ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ قرآن کا پروسیجر کیا تھا وہ بتا دیا ہے, اب ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ جناب علی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. یہ دیکھیں, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1934, اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول ہے, ٹھیک ہے جی, the messenger of Allah cursed the muhallil and the muhallal lahu, اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے ایسے شخص پر جو حلالہ کرے اور ایسے شخص پر جس کے لیے حلالہ کیا جائے. کمال بات پتہ ہے کیا ہے؟ عورت کے اوپر کوئی بات نہیں کی, یہ ہے کمال.
پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میل کی ساری غلطی، اگر کوئی یہ جرم کرے گا تو عورت مجرم نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سزا اس کی کیا ہو سکتی ہے اسلامک سوسائٹی یا اسلامک اسٹیٹ کے اندر. یہ تو ہو گئی لعنت. اب جو لوگ کر رہے ہیں پھر بھی اس لعنت کو، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میں آپ کے سامنے ایک اور رکھنے لگا ہوں. یہ دیکھیں، سنن ابن ماجہ کے اندر ہی 1936 نمبر یہ روایت ہے، جس کو ناصر الدین البانی صاحب نے حسن درجے کی روایت کہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عقبہ بن عامر نے نریٹ کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا، کیا میں تمہیں ایک کرائے کے بکرے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایک کرائے کے سانڈ کون ہوتے ہیں؟ They said, yes, O messenger. He said, he is muhallal, may curse the muhallal and the muhallal lahu. تو حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے اوپر لعنت ہو کہ یہ کرائے کے جانور ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ لعنت کی ہے حلالہ کرنے والوں پر، جس کے لیے کیا جائے اس پر، اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ جانوروں کی مانند ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اچھا جی، اس کے ساتھ میں آپ کو سزا کا بھی بتاتا چلوں کہ یہ قول مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ قول ملتا ہے، جس کا ریفرنس میں آپ کے سامنے اس وقت پیش کر رہا ہوں. ابن عبد البر جو کہ 3 صدی کے امام گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الاستذکار الجامع لمذاہب فقہاء الامصار، یعنی مختلف شہروں کے فقہا کا مذاہب ایک جگہ پر جمع کیا، الاستذکار، تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ کتاب کا نام ہے ابن عبد البر. اس میں جو روایت ہے 1080 جو کہ انہوں نے پیش کی ہے فقہا کے قول کے طور پر، وہاں نیچے آپ کو 23,871 نمبر جو اثر مل رہا ہے حضرت عمر فاروق کا، وہ یہ ملتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، سنن بہقی کے اندر یہ قول موجود ہے. وہ کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق سے یہ قول ملتا ہے، فی نکاح محلل، ایسا آدمی جس کے لیے حلال کیا جائے ایسا نکاح. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک بندہ ہے جس نے اپنی بیوی کا کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرایا تاکہ اپنے لیے حلال کرے. ایسے بندے کے بارے میں حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لا اوتیا بمحلل ولا محلل لہ الا رجمتہما. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اگر میری موجودگی میں مجھے کو بندہ مل گیا جس نے حلالہ کیا ہو اور جس کے لیے کرایا گیا ہو، میں ان دونوں کو رجم کر دوں گا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں الا رجمتہما، میں ان دونوں مردوں کو رجم کر دوں گا، ایک وہ مرد جس کی بیوی ہوگی اور ایک وہ مرد جو کسی عورت کے ساتھ اس نیت کے ساتھ نکاح کرے. حضرت عمر فاروق کہتا ہے میں اس کو رجم کر دوں گا. یہ الاستذکار کے اندر بھی اور مختلف جگہوں پر ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. یاد رکھیں یہ خلیفہ راشد ہیں، لہذا ان کا حکم جو ہے وہ اسٹیٹ لیول کا، قانون کی لیول کا بنتا ہے اس کیس کے اندر. اب دوسرا آپ کو قول دکھاتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کا. حضرت عبداللہ ابن عمر جو کہ ان کے بیٹے تھے، ان کا آپ کے سامنے یہ مستدرک حاکم آپ کو نظر آ جائے گی، المستدرک حاکم امام حاکم النیسابوری کی، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرطوں پر حدیثوں کو اکٹھا کرتے ہیں. تو ذرا غور سے دیکھیے گا، یہ روایت ہے 2806 نمبر، 2806. یاد رہے کہ یہی روایت سنن کبرا جو البہقی کی ہے اس کے اندر بھی آتی ہے، اور اس روایت کا نمبر ہے 13,967، 13,967 حدیث کا نمبر ہے سنن کبرا بہقی میں. تو 2 ترک ہیں اس کے، ایک تو یہاں سے ترک مل گیا جو مصدرک حاکم میں. ٹھیک ہے جی، کیا کہتی ہے حدیث؟ اس کا ٹرانسلیشن میں آپ کو پڑھاتا ہوں. یہ دوسری جلد بنے گی مصدرک حاکم کی، کتاب الطلاق بنے گی، اور دوسرے والیوم کا پیج بنے گا 767. حدیث نمبر بتا دیا، اس طرح بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، 2806، حضرت عبداللہ ابن عمر سے. کیا ہے سنتے ہیں حضرت نافع روایت کرتے ہیں ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے کے پاس آیا اور ایک ایسے آدمی کا متعلق مسئلہ پوچھا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں، اور اس کے بھائی نے اس سے مشورہ کیے بغیر اس خاتون سے نکاح کر لیا تاکہ وہ اس عورت کو اپنے بھائی کے لیے حلال کر دے، یعنی کہ سو کالڈ حلالہ. تو اس بندے نے سوال پوچھا کیا وہ خاتون
اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی نا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، نکاح تو دلچسپی کے ساتھ ہوتا ہے. ہم اس عمل کو رسول اللہ کے زمانے میں زنا کاری سمجھتے تھے، زنا کاری. اور زنا آپ کو پتا اسلام میں حرام ہے. یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ یہاں جو نقطہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے استعمال کیا، یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسلام میں نکاح رضامندی، پوری ہوش و حواس اور اسی طریقے سے پورے حقوق مرد کے ہوں یا عورت کے ادا کرنے کی نیت اور ارادے اور عمل کے ساتھ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں کتاب النکاح کی جو پہلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. یاد رکھو تم میں سے شادی وہ کرے جس کے پاس استطاعت ہو کہ وہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اور معاشرتی طور پر، معاشی طور پر تیار ہو. یہ نہ ہو منہ اٹھا کے نکاح کر دو اور اس کے بعد کہو جی میں تو کر کچھ نہیں سکتا. ایسے نہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے سامنے ان کا کال بھی آ گیا. تو کرسٹل کلیئر طریقے سے ایک تو قرآن کا پروسیجر جو کسی طور پر بھی مزعومہ یا پروپیگیٹڈ یا پاپولرائز جو حلالے کا سٹیٹس یا پروسیجر ہمارے سامنے رکھا جاتا تھا، کسی طور پر بھی اسلام میں اس کی نہ اجازت ہے نہ اشارہ ہے، بلکہ الٹا حرام ہے. اور اس کی سزا حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بلکہ اس کو زنا سمجھا جاتا ہے، اس پہ لعنت کی گئی ہے، اس کو جانور سے تشبیہ دی گئی ہے. مجھے بتاؤ بھلا کہاں رہ جاتا ہے یہ سارا معاملہ؟ کہاں رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، کامن سینس کی بات. یہ تھی ساری بات جی. میں چاہتا ہوں حلالے کے کانٹیکسٹ میں یہاں آخر میں ایک بات کر کے میں چاہتا ہوں علی بھائی اور الینا سسٹرز پہ بات کرنا چاہیں. پاکستان ہو، انڈیا ہو، سعودیہ ہو، ایران ہو، ترکی ہو، کسی جگہ پر بھی اگر حلالہ سینٹر، حلالے والے دارالافتاء، حلالے والے مفتی موجود ہیں، آج ہم بحیثیت مسلمان کہہ رہے ہیں اسلامی شریعہ نافذ کرو. ہم تو تمہیں پہلے سے کہہ رہے ہیں اسلامی شریعہ نافذ کرو، باقی ہم جانے، ہمارا کام جانے. ہم تو اس کو بالکل ان اسلامک کہہ رہے ہیں جو پروسیجر چل رہا ہے. یہ تو کرائے کے سانڈ ہے جو بھی ہم دکھائیں گے آپ کو. نیوگ میں کیا ہوتا ہے؟ میکینیکل نیوگ. جی علی بھائی، یہ ہماری گفتگو تھی. علی بھائی آپ کا سب سے پہلے موقف آنا بڑا ضروری ہے. جزاک اللہ، آپ نے سنا. جزاک اللہ. ماشاءاللہ عامر بھائی، بہت ہی بہترین انداز سے آپ نے یہ موقف بیان فرما دیا. اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں، لیکن میں ایک اصولی بات، کیونکہ ماشاءاللہ جس انداز سے آپ نے اس کو بیان فرمایا اس میں کوئی نقطہ رہ نہیں گیا. اور ماشاءاللہ یہ آپ کے کلام کی خوبصورتی ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو مکمل کرتے ہیں. تو اس میں اصولی طور پر ایک اصول بیان کرنا چاہوں گا اسلام کے حوالے سے، اور کیونکہ ہم نے نیوگ کو بھی ڈسکس کرنا ہے، ایک مقدماتی بات اسلام کے بارے میں اور ایک سناتن دھرم کے حوالے سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، اور توجہ چاہوں گا آپ کی بھی اور تمام ہمارے ناظرین کی بھی. عامر بھائی نے جو بات کی اس کا میں خلاصہ انشاءاللہ ایک دو جملوں میں کروں گا، اور وہی اسلام کا اصول ہے ایک شادی شدہ زندگی کے لیے. وہ یہ ہے کہ نکاح کے بغیر جنسی رشتہ حرام ہے. اسلام کے اندر جنسی رشتہ نہیں بن سکتا نکاح کی شرط کے بغیر. اور عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد کے نکاح میں رہ سکتی ہے، اور نکاح کے دوران کسی اور سے جنسی رشتہ نہ صرف حرام ہے بلکہ اس پر سخت سزا ہے، اور اسلام کے نزدیک یہ بے حیائی ہے. عامر بھائی نے جو بات فرمائی اس میں سے بھی یہی نتیجہ آپ کے سامنے نکل کے آئے گا جو اصول میں نے بیان کیا ایک شادی شدہ زندگی کا. ہاں، اس میں ایک جو آپشن موجود ہے کہ طلاق دی جا سکتی ہے. اب جب طلاق دے دی گئی تو وہ مرد بھی آزاد ہے، وہ عورت بھی آزاد ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ طلاق ہو گئی، مرد بھی آزاد ہے، عورت بھی آزاد ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہیں شادی کرنا تو کر سکتے ہیں، نہیں چاہتے تو نہ کریں. اب اگر وہ پھر کہیں پر شادی کر لیتے ہیں جس میں کوئی منصوبہ اور کوئی پلان شامل نہ ہو، جس کی وضاحت عامر بھائی نے بہت خوبصورتی سے فرما دی، اب وہاں پر پھر ڈائیورس ہو جاتی ہے، تو پھر اسلام کے نزدیک وہ عورت آزاد ہے، وہ مرد بھی آزاد ہے، جہاں پر چاہیں شادی کر لیں. اس میں کیا ایشو ہے؟ کیا ایک کے نکاح میں رہتے ہوئے کوئی ایسی بات کی گئی ہے کہ جنسی ریلیشن کسی کے ساتھ بنانا؟ تو قطعاً نہیں، اسلام کا یہ اصول ہی نہیں ہے. اس موضوع کے اوپر انہی کی باتوں کی وجہ سے اسلامک اویکننگ چینل پر میں نے 2 پروگرام کیے، حلالہ اسلام ورسز سناتن. اس کے اندر پھر ہم نے سناتنی حلالہ اور سناتنی مائنڈ سیٹ کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. یہاں پر جسٹ میں یہ کہوں گا، یہ تو ہو گیا اسلام کے حوالے سے بات.
اور عامر بھائی نے اسی کی وضاحت فرمائی اور اسی کو اصولی طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب ہم نے کیونکہ سناتن دھرم کو بھی پڑھا جانا، سناتن کے مطابق ایک شادی شدہ زندگی جو ہے اس کے اصول کے مطابق ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ کہنا ہے، بلکہ خود سناتنی بھی اس بات کو بڑے گرو سے مانتے ہیں، اور وہ آپ دیکھ بھی لیں گے، نکاح کے بنا جنسی تعلق قائم ہو سکتا ہے سناتن دھرم میں۔ اسلام کا مقدمہ آپ نے سن لیا، سناتن دھرم میں یہ ہے کہ آپ کا ایک خاتون کا ایک پتی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے 10 پتی بھی ہو سکتے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اور 11واں اس کو اگر براہمن ہتھیا لے تو وہ بھی اس کا پتی بن جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تو ایک شادی شدہ عورت جو ہے اس کے کئی پتی بھی ہو سکتے ہیں۔ چلیں اگر اس بات کو ہم چھوڑ دیں کہ پتی نہیں ہے تو پھر بھی کیا جنسی ریلیشن وہ قائم کر سکتی ہے کسی کے ساتھ یا نہیں کر سکتی؟ تو سناتن کے اصول کے مطابق، سناتن دھرم کے مطابق، ایک مرد کے نکاح میں رہتے ہوئے بھی ایک عورت کئی مردوں سے جنسی تعلق بنا سکتی ہے، اور یہ دھرم کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور اس عمل میں نہ صرف عام سناتنی شامل ہو سکتا ہے، اس میں دیوی دیوتا جو ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور دھرم کے اس اصول کے مطابق وہ اچھی طرح سے جنسی لذت اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی بات جو عامر بھائی نے رکھی، تو اس کے خلاصے کے طور پر میں یہ دونوں نقطے بیان کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ بات ہوتی ہے سناتن پر، تو میں آپ کے ساتھ ضرور شامل رہوں گا۔ بہت شکریہ عامر بھائی۔